بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر اقبال اور یہ چینل ہے دی اسکول ایجوکیشن۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جو اردو لیکچرر ٹیسٹ ہے نا اس پر فوکس کیا، اور میری 80 کے قریب ویڈیوز آپ نے دیکھیں اور آپ نے اچھے طریقے سے اپنا امتحان تیار کر لیا ہوگا۔ اب ماشاءاللہ آپ میدان عمل میں اترنے جا رہے ہیں۔ 10 تاریخ کو 10 بجے پیپر ہونے جا رہا ہے، تو آج میں تقریباً اس سلسلے کی لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے ایک ضرورت محسوس کی کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو کیسے پیپر کو حل کریں گے۔ پیپر حل کرنا جو ہے، پیپر حل کرنا آپ کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، کیسے ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے جس کو آپ اپنا کر اپنے زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو اردو لیکچرر کا پیپر حل کرنے کا طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں 4 آپشن موجود ہوتے ہیں، 4 میں سے آپ نے بیسٹ آپشن کا انتخاب کرنا ہے۔ اور آپ اس بات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اگر وہ بیسٹ آپشن پڑھا ہوا ہے اور آپ کے مطالعہ میں اور آپ کو علم ہے کہ یہ بیسٹ آپشن یہی ہے، یہ تو آسان ترین طریقہ ہوا۔ جیسے ہی آپ عبارت پڑھیں، عبارت پڑھنے کے بعد آپ نے چاروں کے چاروں آپشن ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں آپ نے کرنا کہ صرف 1 یا 2 آپشن پڑھ کر فوراً فیصلہ کر دیا کہ یہی درست جواب ہے۔ ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپشن اتنے قریب ہوتے ہیں کہ آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا جواب بیسٹ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی حکمت عملی تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے سوال کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سوال کو جب اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس میں سے ایگزامینر پوچھ کیا رہا ہے۔ اگر ایگزامینر کی حقیقت کا یا مقصد کا آپ کو علم ہو گیا تو آپ آسانی سے درست جواب کو ٹک کر لیں گے۔ دوسری احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے؟ دوسری احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ چاروں آپشن پڑھنے ہیں۔ 1 آپشن یا 2 آپشن یا 3 آپشن پڑھ کر آپ نے فیصلہ صادر نہیں کرنا۔ فیصلہ صادر کرنے کے لیے چاروں آپشن پڑھنے ہیں۔ اگر آپ واقعتاً وہ آپشن پڑھ کر پہلے ہی آپ کے نالج میں موجود ہے، آپ کے ذہن میں نقش ہے کہ بیسٹ جواب یہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہوا، پھر تو آپ اسے ٹک کر لیں۔ لیکن اگر شکوک و شبہ کا شکار ہوں آپ، تو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے تجزیاتی مطالعہ کرنا ہے۔ تجزیاتی مطالعہ کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مثلاً سوال آتا ہے کہ جان عالم کس داستان کا ہیرو ہے؟ فوراً آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں، 4 آپشن میں سے 1 آپشن درست ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے ہے جی صبرس ہے، باغ و بہار ہے، رانی کیتکی کی کہانی ہے، فسانہ عجائب ہے۔ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے بیسٹ آپشن کس کو ٹک کرنا ہے، تو آپ سوچیں ذرا۔ باغ و بہار میں تو درویشوں کی کہانی ہے، جان عالم نام کا تو وہاں کوئی کردار ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ صبرس جو ہے اس کے تو سارے کردار تمثیلی ہیں، مثلاً انسانی خصوصیات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اور رانی کیتکی کی کہانی جو ہے وہ تو کسی بادشاہ کی کہانی ہے، اور یہ بچا کر فسانہ عجائب رہ گیا ہے جس میں جان عالم کا کردار موجود ہے۔ اسی طرح ایک سوال آ جاتا ہے تذکرہ گلشن بے خار کس نے لکھا؟ تو آپ کے سامنے
4 نام آگے ہیں کہ محمد حسین آزاد نے لکھا ہے، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے لکھا ہے، منشی سجاد حسین نے لکھا ہے، یا حالی نے لکھا ہے۔ آپ تجزیہ شروع کر دیں۔ حالی نے تو مقدمہ شعر و شاعری لکھا ہے، منشی سجاد حسین جو ہیں وہ تو ایک ایڈیٹر ہیں، وہ تو اخبار لکھتے ہیں۔ محمد حسین آزاد تو آب حیات کی وجہ سے مشہور ہیں، یا سخنتان فارس کے نام سے انہوں نے لکھا ہے، یا قصص ہند لکھا ہے۔ تو رہ کر جو نام بچ جاتا ہے وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ہے۔ اسی طرح اگر سوال آ جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا صوفی شاعر ہے، ایک فانی ہے جی، درد ہے جی، جگر ہے جی، حسرت ہے، آپ کے ذہن میں فوراً تصور بنے گا فانی تو یاسیت کا امام ہے، جگر مراد آبادی تو عشق کی شاعری کرتے ہیں، اور حسرت جو ہیں وہ اچھی غزل لکھنے کے ماہر ہیں، اور معاملہ بندی جیسی باتوں کو بڑے انداز سے لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بچ بچا کر جو صوفیانہ پن کی طرف جا رہا ہے، جو تصوف کی طرف جا رہا ہے، تو وہ تو خواجہ میر درد ہیں۔ اب اگلی بات، مثلا ایک سوال آ جاتا ہے کس تحریک کے دوران اردو میں ناول کی صنف کا آغاز ہوا، تو آپ کے ذہن میں آئیڈیا بن سکتا ہے۔ دیکھیں نا کیا بلا کہ یہ کام ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ہوا۔ کیا علی گڑھ تحریک اس کا جواب ہے؟ کیا رومانوی تحریک اس کا جواب ہے؟ کیا جمالیاتی تحریک اس کا جواب ہے؟ تو آپ کو فوراً ذہن میں بات بنے گی، ترقی پسند تحریک نے تو افسانے کو رواج دیا، رومانوی تحریک نے تو افسانے کو رواج دیا، اور اس میں زیادہ جمالیاتی تحریک نے تو غزل کو اور نظم کو رواج دیا۔ تو ناول کی طرف جس کے سرخیل جو ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد کا تعلق سر سید سے بنتا ہے، اور اس لیے یہ سلسلہ علی گڑھ تحریک سے جا ملے گا۔ اسی طرح ایک سوال آ جاتا ہے کہ اچھی شاعری کے اوصاف کیا ہیں، تخیل ہے، مطالعہ کائنات ہے، تحفظ الفاظ ہیں، تو یہ کس تنقید کا حصہ ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا متنی تنقید جو ہے وہ تو نثر پر ہوتی ہے، اسی طرح جدید تنقید جو ہے وہ تو کلیم الدین احمد وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو مقدمہ شعر و شاعری اس میں ایک آپشن آ رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یہ مقدمہ شعر و شاعری میں یہ 3 چیزیں دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سوال آ جاتا ہے کہ تنہائی کس کی نظم ہے؟ سامنے 4 آپشن موجود ہیں، جوش ملی آبادی کا آپشن ہے، فراق کا آپشن ہے، فیض کا آپشن ہے، مجاز کا آپشن ہے۔ تو آپ کے ذہن میں فوراً تصور آئے گا کہ جوش جو ہیں وہ تو جوش اور ولولے والے غزلیں لکھتے ہیں، نظمیں لکھتے ہیں، فراق تو غزل کی طرف ہی مائل رہے ہیں، مجاز نے تو زیادہ تر ترقی پسند شاعری کی ہے، رومان اور ترقی پسندیدیت کا جو نمائندہ ہے وہ فیض ہے۔ تو تنہائی جو ہے وہ فیض کی آپ قرار دیں گے۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں ایک تصور آ رہا ہے کہ جی فیروزاں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو آپ کے سامنے ایک وجد ہے، جذبی ہے، مومن ہے، فراق ہے۔ فراق جو ہے وہ غزلیات میں معروف ہے، مومن جو ہے وہ کلاسیکل شاعر ہے، وجد جو ہے وہ جدید شاعر ہے، اور اس میں فیروزاں کا تصور جو ہے وہ جذبی کی طرف چلا جائے گا۔ اگر اسی طرح آپ کے ذہن میں ایک تصور آئے گا کہ جی تصوف قائم شاعر کون ہے، تو وہاں پر میر آپ کو نظر آئے گا، فانی نظر آئے گا، جگر ہوگا، درد ہوگا۔ تو آپ فوراً سوچیں گے کہ میر تقی میر تو صرف اور صرف مایوسیت کی باتیں کرتا ہے، وہ عشق و عاشقی کی باتیں کرتا ہے۔ فانی جو ہے وہ جدید غزل کا نمائندہ ہے، جگر نے بھی غزل پر بہت زیادہ کام کیا ہے، تو تصوف کی بات اگر کسی نے کی ہے تو وہ درد ہے۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا بن رہا ہے کہ لفظ و معنی کس کی کتاب ہے، تو آپ فوراً سوچیں، مثلا اس میں خواجہ احمد فاروقی کا نام ہے، احسان دانش کا نام ہے، سر سید احمد خان کا نام ہے، شمس الرحمن فاروقی کا نام ہے۔ سر سید کی طرف
آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ تو صرف سادہ مضامین پر عنوانات پر مضامین لکھتے ہیں، احسان دانش تو نظمیں اور غزلیں لکھتے ہیں۔ باقی دو بندے رہ گئے، خواجہ احمد فاروقی اور شمس الرحمن فاروقی۔ تو جو اچھی تنقید کر رہے ہیں وہ شمس الرحمن فاروقی ہے، اس لیے لفظ و معنی جو ہے وہ شمس الرحمن فاروقی۔ اسی طرح اگر یہ سوال آ جاتا ہے قصیدے کے ابتدائی حصے کو کیا کہتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بہت سے نام آ رہے ہیں، کبھی گریز ہے، تشبیب ہے، مداح ہے، دعا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، آپ سوچیں گے تھوڑی دیر کہ یہ جو قصیدہ ہے اس کے ابتدائی حصے کو کیا کہتے ہیں۔ گریز جو ہے وہ تو ابتدا نہیں ہوتی، مداح جو ہے وہ بھی ابتدا نہیں ہے، مداح جو ہے وہ آخر پہ ہے۔ تو اس لیے فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا ان چاروں آپشن میں سے تشبیب جو ہے یا نصیب جو ہے وہ اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے چغد کس کا افسانہ ہے، آگے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ بھیدی کا افسانہ ہو سکتا ہے، یہ کرشن چندر کا ہے، پریم چند کا ہے یا منٹو کا ہے۔ اب ذرا دیکھیے تو صحیح، کرشن چندر اور پریم چند جو ہیں وہ تو اس طرز کے موضوع لیتے ہی نہیں، اور بیدی کا بھی طرز انداز اس کا نہیں ہے۔ فوراً آپ کے ذہن میں چلا جائے گا کہ یہ منٹو کا افسانہ ہے۔ اب نقش فریادی ہے کس کی شوقی یہ تحریر کا، کس شاعر کے دیوان کا پہلا شعر ہے۔ فراق کی طرف آئیے تو یہ اردو کا انداز دیکھیے، یہ تو بڑا قدیم انداز ہے، جبکہ فراق تو جدید شاعر ہے۔ جوش ملی آبادی کی طرف آئیے تو یہ تو جو مصرع مجھے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو غزل کا ہے، جوش ملی آبادی تو نظم کے شاعر ہیں۔ اور میر کی طرف اگر ہم آئیں تو میر جو ہے اس میں تو لفظوں کا باقپن نہیں نظر آتا، اس میں تو ایک ملائمت نظر آتی ہے، ایک سوز نظر آتا ہے، ایک گداز نظر آتا ہے۔ تو پھر رہ جاتا جو آپشن ہے وہ غالب کا ہے، اور لفظوں کا انداز جو ہے وہ غالب سے ملتا جلتا ہے۔ تو اس طرح آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ غالب کا مصرع ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہہ مکرنیاں کس شاعر کی ایجاد ہے، تو وہاں پر غالب کا نام بھی ہوگا، میر کا نام بھی ہوگا، امیر خسرو کا نام بھی ہوگا، اور ولی کا بھی۔ ولی جو ہے وہ تو غزل کا نمائندہ ہے، غالب کے الفاظ میں ایک باقپن ہے، میر کے کلام میں سوز ہے۔ تو کہہ مکرنیاں تو انتہائی ابتدائی شکل ہے اردو کی، تو یہ امیر خسرو کی طرف ہی جائے گا۔ اس طرح کا تجزیہ جو ہے آپ سلیکشن کرتے ہوئے تجزیاتی مطالعہ آپ نے کرنا ہے۔ مثلا خیالستان کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے، فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کرشن چندر تو نہیں ہو سکتا، یہ پریم چند تو حقیقت پسند ہے، اسے یہ بھی نہیں ہم کہا جا سکتا۔ پیچھے 2 بندے رہ گئے ہیں، ایک نیاز فتح پوری ہے اور ایک سجاد حیدر یلدرم ہے۔ تو یہ رومانویت کے جو سرخیل ہے، جسے رومانویت کا پہلا افسانہ نگار کہتے ہیں، وہ سجاد حیدر یلدرم ہے۔ تو خیالستان تو یقیناً اسی کا ہے۔ اسی طرح سوال آ جاتا ہے اردو کا پہلا غزل گو شاعر کسے کہتے ہیں، وہاں پر نام بہت سے لگے ہوئے ہیں، مثلا بندہ نواز گیسو دراز ہے، امیر خسرو ہے، ولی ہے، قلی قطب شاہ ہے۔ یہاں پر آپ پھنس تو سکتے ہیں، پریشان تو ہو سکتے ہیں، لیکن فوراً آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا بنے گا، بندہ نواز گیسو دراز تو غزل لکھتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ولی ہے وہ تو بہت بعد آنے والا ہے۔ 2 بندے باقی رہ گئے ہیں، ایک قلی قطب شاہ ہے اور دوسرا امیر خسرو۔ جہاں تک قلی قطب شاہ کا تعلق ہے، یقیناً یہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اور امیر خسرو جو ہے وہ اردو کا پہلا شاعر ہے۔ اس لیے آپ فوراً امیر خسرو کو پہلا اردو غزل گو شاعر قرار دے سکتے ہیں۔ ایک مصرع آپ کے سامنے آ جاتا ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ تو آپ کے ذہن میں فوراً سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا شعر ہے، فانی کا شعر ہے؟ نہیں، فانی کا یہ انداز نہیں ہے، درد کا شعر ہے۔ درد تو صرف اور صرف تصوف پہ بات کرتا ہے، جگر تو صرف جدید غزل کی بات کرتا ہے، اور جبکہ یہ تو پرانی طرز کا شعر ہے، اور یہ میر تقی میر کا ہی ہو سکتا ہے۔ اب
ذرا دوبارہ سنیے. سب سے پہلے آپ نے سوال کو اچھی طرح پڑھنا ہے، پھر آپ نے سوال پڑھ کر اس ممتحن کے مقصد کی طرف آنا ہے. مقصد کی طرف آنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے چاروں آپشن پڑھنی ہے. جلدی نہیں کرنی. پہلے آپشن پہ ٹک نہیں لگانا، دوسرا آپشن پڑھ کر ٹک نہیں لگانا، تیسرا آپشن پڑھ کر ٹک نہیں لگانا. اس وقت تک آپ نے درست جواب کی نشاندہی نہیں کرنی جب تک آپ چاروں آپشن پڑھ نہ لیں. جب آپ چاروں آپشن پڑھ لیں، اگر آپ کے مطالعہ میں سے گزر چکا ہے، آپ کی یادداشت آپ کو اجازت دے رہی ہے، تو آپ فوراً ٹک کر دیں. اور اگر آپ کی یادداشت آپ کو گڑبڑ کر رہی ہے، آپ پریشان حال ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ تجزیہ کا سہارا لیں گے. تجزیہ کا طریقہ یہ ہے، کبھی آپ زمانی انداز میں لیں کہ یہ کس زمانے کی بات کی جا رہی ہے، جو جس شاعر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کا زمانہ کون سا ہے. کچھ کلاسیکل لوگ ہوتے ہیں، کچھ جدید لوگ ہوتے ہیں، اور جدید اور کلاسیکل کے درمیان آپ فیصلہ کریں کہ یہ کدھر جاتا ہے. دوسرا بیٹا جی، ایک اور اہم بات آپ نے سوچنی ہے کہ یہ غزل کے بارے میں ہے، تو غزل، نظم، قصیدہ اور بہت سی چیزیں موجود ہیں، تو میں نے اس شاعر کی کو سلیکٹ کرنا ہے جو غزل کا نمائندہ ہے. پھر آپ نے زبان کے انداز سے لینا ہے. کچھ قدیم زبان ہے، کبھی کبھی جدید قدیم کے درمیان آپ کو ڈفرینس کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ انداز جو ہے جدید شاعری کا ہے یا کلاسیکل شاعری کا ہے. اسی طرح پھر ہماری مختلف تحریکیں ہوتی ہیں. مثلا ترقی پسند تحریک کا ایک نقطہ نظر ہے، رومانوی تحریک کا ایک الگ نقطہ نظر ہے، علی گڑھ کی تحریک کا ایک الگ نقطہ نظر ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ کس تحریک سے وابستہ ہے، اس کے اندر کون سی اہم بات کہی گئی ہے. پھر کچھ لوگوں کا بیٹا جی خاص انداز ہوتا ہے. مثلا سوال آ جاتا ہے جی لحاف کس کا افسانہ ہے، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے جی واجدہ تبسم، جیلانی بانو، عصمت چغتائی، عفت موہانی. اب لحاف سے فوراً جنس کی طرف اشارہ مل رہا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ واجدہ تبسم تو رومانیت پسند ہیں، جیلانی بانو تو معاشرتی اندازے لیے ہوئے ہیں، عفت موہانی کا تو انداز جو ہے وہ جنسیت سے بہت دور ہے، جنس کی طرف جو اشارہ کر رہا ہے اسے عصمت بیگ چغتائی کہیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ جب ذہن میں رکھیں گے تو آپ بہترین طریقے سے اپنا پیپر اٹیمپٹ کر سکیں گے. آپ کو چاہیے کہ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر اپنا کام کریں اور اللہ آپ کو کامرانیاں عطا کرے. میں پچھلے 1 سال سے آپ کے ہم قدم رہا، آپ کے ہم رکاب رہا. میں نے پوری ایفرٹ کی کہ آپ کو بہترین، تازہ ترین اور ایتھینٹک مستند مواد فراہم کروں. میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں. آپ کے لیے دعاؤں کا طالب ڈاکٹر مظہر اقبال. آئندہ بھی میری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور اللہ آپ کو کامرانیاں عطا کرے، اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے. والسلام. دی اسکول ایجوکیشن اور ڈاکٹر مظہر اقبال کو ضرور یاد رکھیں.